اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے۔ یہ حکومت 14 ماہ کے بعد اسمبلی سے فارغ ہو چکی ہے۔ انہوں نے مطلب ان کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ 14 ماہ میں اس حکومت نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اس ملک کی عوام کے لیے کیا کیا نئے پروجیکٹس بنائے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ناصر خان خٹک، جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں RIUJ سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کافی گہری نظر ہے آپ کی سیاست پر بھی، آپ دیکھتے رہے ہیں کہ 14 ماہ کی اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کارکردگی 14 ماہ اور جو عمران خان PTI کی گورنمنٹ کا اس کا موازنہ کیا جائے تو میرے خیال سے 14 ماہ کی گورنمنٹ بہتر تھی ان کے نسبت، لیکن کیونکہ عوام کو زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ ان کو سستا پیٹرول ملے، مہنگائی کم ہو، لیکن اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ایک عام عوام عام بندے کو یہ نہیں پتہ کہ حکومت میں جو بیٹھے وزراء ہوتے ہیں یا حکومت جنہوں نے لی ہوتی ہے، حکومت انہیں چلانی ہوتی ہے اور آگے ان کو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ IMF کے پاس جانا، IMF کے پاس آپ نہ جاتے تو آپ کے معاملات جو ہے ویسے ہی خراب ہوتے، ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ تو اب بھی جو مہنگائی ہے اس ٹائم، پھر عوام کو پتہ لگتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال سے انہوں نے میرے جو 13 جماعتی کی حکومت تھی، نون لیگ ان کو لیڈ کر رہی تھی، تو کافی قدرے حالات کے حساب سے، پاکستانی معاشی حالات کے حساب سے، باقی سیاسی حالات سے، انہوں نے کافی جتنا ان سے قابو ہوا انہوں نے کیا۔ یہ میرے خیال سے انہوں نے کچھ بہتری لائی ہے اس ٹائم۔ ابھی جو نئی الیکشن ہوئیں گے آگے، تو وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس سے مزید حالات انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہوں گے اس سے۔ اچھا، عوام کو بہت ساری امیدیں تھیں۔ ایک بیانیہ تھا کہ عمران خان کیونکہ رشیا سے پیٹرول لا رہے تھے، اس لیے ان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ اب رشیا سے پیٹرول بھی آ گیا، لیکن ہمیں اس کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا اگر ہمیں فری بھی پیٹرول دیتے تو ہماری حکومت ہمیں ریلیف نہیں دے گی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مصدق ملک صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ بس رشیا کا پیٹرول جو ہے وہ کراچی پہنچنے والا ہے اور پھر یہ ہوگا کہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس حکومت کی کارکردگی کی، اور بجلی کا دیکھیں یونٹ جو ہے وہ ایک یونٹ تقریباً 50 روپے پہ چلا گیا ہے۔ تو کیا 14 ماہ میں اس حکومت نے بہتری کی ہے؟ میں آپ کا یہی جواب دوں گا، اگر یہ حکومت نہ ہوتی نا تو یہ جو یونٹ اور یہ مہنگائی یہ ڈبل ہو جاتی۔ جہاں تک آپ نے مصدق ملک صاحب کی بات کی، تو اس طرح سیاستدان ہوتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں لیکن ان کو چیزوں کا پتہ علم نہیں ہوتا پورا۔ وہ جو کہتے ہیں ہوم ورک آئیں کریں، وزیر بنتے ہیں ہوم ورک کریں، کیسے ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے مختلف پیٹرول کمپنی سے معاہدے کیے ہوتے ہیں، باہر سے آپ ایک سسٹم منگواتے ہیں، ایک سسٹم ہے اور طریقہ کار ہے، فارمولہ، اس کے تحت آپ پیٹرول ڈیزل یہ سارا منگواتے ہیں۔ وہ کم سے کم آپ کا 40-50 دن یا 2 مہینے سٹاک ہوتا ہے پاکستان میں جو استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ چیز ختم ہوگی تو آپ کوئی نئے سرے سے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پہ مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے۔ اب اگر آپ روس والا سستا پیٹرول مارکیٹ میں لاتے ہیں ایک دم، تو وہ جو مافیا نے پیچھے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہو تو ایک دم اٹھا لیں گے۔ جیسے پچھلے دن خبر چل رہی تھی کہ شیل کمپنی نے جو اپنے پیٹرول پمپ جو ہے بند کرنے، تو وہ بھی اس میں ہزاروں لوگوں کا وہ روزگار ہوتا ہے، حکومت کی مجبوریاں ہوتے ہیں، لیکن حکومت اکثر مافیا کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سسٹم کے تھرو، اور دوسرا یہ گورنمنٹ کیونکہ اتنی وہ تھی نہیں، مطلب وہ میں کہتا ہوں مضبوط نہیں تھی کہ یہ ایک دم فیصلے وہ لا سکتے اور کر سکتے تھے کہ پیٹرول جو رشیا کا آیا ہے تو وہ مارکیٹ میں لائیں ایک دم۔ ان کے لیے ان کو ایک فارمولہ بنانا ہے کہ رشیا سے جو پیٹرول آیا ہے وہ کیونکہ گورنمنٹ لائی ہے، کوئی کمپنی نہیں لائی۔ اب جو باہر سے پیٹرول آتا ہے وہ کمپنیاں گورنمنٹ کے تھرو آتی ہیں، لیکن وہ آرڈرز ہوتے ہیں۔ جتنی کمپنیاں ہیں وہ اپنے وہ اسٹیمیٹ ایک ان کا طریقہ کار ہے، وہ دیتی ہیں، پھر وہاں سے پیٹرول آتا ہے، وہ پھر کمپنیوں کو جاتا ہے، کمپنیاں پھر آگے سپلائی اپنے اپنے جو پمپ ہوتے ہیں وہ ان کو آگے سپلائی کرتی ہے۔ لیکن اب یہ فارمولہ جب تک طے نہیں ہوگا کہ انہوں نے مارکیٹ میں اس کو کیسے لانا ہے، تو جب تک فارمولہ ہی نہیں طے، ایسے تو نہیں ہے نا، آپ نے ٹرک لے آئے ڈیزل کے سارا کچھ لے آئے، بس وہ لگائیں گے اور ڈالنا شروع کریں، تو ایسے یہ تو نہیں ہوگا۔ فارمولہ کس نے بنانا تھا؟ گورنمنٹ نے بنانا تھا، تو کیوں نہیں بنایا؟ پیٹرول لے آئے ہیں، چیزیں لے آئے ہیں، ایفیشنسی مار دی، لیکن مارکیٹ میں نہیں لا سکتے۔ یہ ان کی ایک کمزوری ہے، مارکیٹ میں ان کو لانا چاہیے تھا۔
महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर सके। और ये देखिए कि बिजली के जो बम इन्होंने गिराए हैं, जाते-जाते कौन-सी हुकूमत है जो पेट्रोल इस तरह ₹20 महँगा करती है? कौन-सी ऐसी हुकूमत है जो ₹8 यूनिट बिजली महँगी कर देती है? अच्छा, आईएमएफ की ये इतनी बातें मान चुके हैं, सारी शराइत, अभी मज़ीद वो कह रहे हैं कि महंगाई होगी इस मुल्क में, तो फिर अवाम क्या, जब ये अवाम के पास जाएँगे वोट लेने के लिए, तो अवाम इनको किस नज़र से देखेंगे और इनको क्या जवाब देंगे? देखें जी, महंगाई तो है, यूनिट भी महंगे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि आईएमएफ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये आप एज़ अ जर्नलिस्ट आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आईएमएफ के साथ अच्छी-अच्छी मईशत जो अच्छी इंडिया आईएमएफ के मेरे ख़्याल 2 या 3 दफ़ा जा चुका है आईएमएफ के पास। इस तरह कोई और यूरोप के कंट्रीज़ है, वो आईएमएफ के पास जा चुका है, तो हमें भी हमारी भी आईएमएफ आपकी मतलब दुनिया में एक मजबूरी होती है, वरना आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, मसाइल होते हैं बड़े, फिर गवर्नमेंट आपसे चलती नहीं है। तो इसलिए आईएमएफ जो है ना, वो समझे कि हुकूमत आईएमएफ की थी। ये जो अच्छा, अभी 3 महीने थे। ये बताइए कि क्या इस हुकूमत के पास, जो 13 जमातों की एक हुकूमत बनी थी, इनके पास कोई अच्छा आदमी वज़ीर ख़ज़ाना लगाने के लिए नहीं था? इन्होंने एक इश्तिहारी को बुलाया, उसके केसेस माफ़ करवाए और फिर उसको वज़ीर ख़ज़ाना लगाया और उसने मुल्क का ये हाल कर दिया। देखें जी, पहले मैं आपको जो पिछले इमरान खान की गवर्नमेंट में, उसमें आपको पता है कितने वज़ीर ख़ज़ाना बदले? जितने भी बने, इश्तिहारी कोई नहीं था। इश्तिहारी तो नहीं था, लेकिन बात ये है, तो सियासी केसेस होते हैं, अब उनका तो अपना मामला है, हमारा इसमें अब क्या है इश्तिहारी केसेस। सियासतदान इश्तिहारी नहीं होता। सियासतदान कत्ल भी कर देना, सियासतदान को अगर जो ऊपर वाली मामलात होते हैं, जो क़ुव्वतें, उनको चाहिए ना कि हमें सागदार की ज़रूरत है, तो केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, मामलात भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो ज़रूरत पूरी कर। मैं ये पूछ रहा था कि 13 पार्टियों के पास कोई संजीदा और अक्लमंद बंदा नहीं था, जो इस बंदे को बाहर से बुलाना पड़ा और इसने ये मुल्क की मईशत का हाल कर दिया। नहीं, मेरे ख़्याल से अगर जितने भी आपके वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की तारीख़ में गुज़रे हैं, ये सागदार जो हमारी एक साफ़ती है, उसमें आप ये सबसे बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना है, ये मैं आपको बता दूँ। जी, बिल्कुल जनाब, ये आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा और हमें अपनी फ़ीडबैक भी देना है। खटक साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार तारीख़ में सबसे बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना है। इस बात का आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा, और क्या-क्या खूबियाँ इनमें? इनमें अगर आप देखें, आपको याद हो जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ रही थी, 2017 में हुए थे ना इलेक्शन, उससे पहले इन्होंने एक डॉलर को कंट्रोल किया था, आपको याद है? डॉलर को उन्होंने कंट्रोल किया था, लेकिन जब क्योंकि असद उमर साहब आ रहे हैं, असद उमर साहब ने बस वो कहते हैं ना कि जब आप औरत की जगह मर्द काम करना शुरू हो, मर्द को नहीं पता होता है क्या क्या काम होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ऐसे वज़ीर ख़ज़ाना लगाएंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करना है, और मुल्कों में जब वज़ीर ख़ज़ाना ऐसे, और मुल्कों का बेड़ा गर्क होता है। फिर एक्सरसाइज के लिए और वज़ीर ख़ज़ाना है, लेकिन पहले जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, ये बंदा इसहाक डार, रातों को इसने वो काम किया, हमने खुद देखे हैं, जागता रहता है। वाक़ई इसने मतलब एक, अब एक मईशत आपकी ख़राब है, एक सिस्टम नहीं है, एक बंदा क्या कर सकता है? उसके पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है, आपकी बात मैं बताऊँ, ये इसहाक डार साहब है, कोई भी सियासतदान बातें करता है, दावे करता है, बड़े वो करता है, कर नहीं सकता, ये दावे ज़रूर करता है, कहता है शायद मैं आ जाऊँ, कोई जादू हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, काम करना पड़ता है। लेकिन बाकियों से जिस तरह इन्होंने कंट्रोल किया वज़ीर ख़ज़ाना को, चीज़ों को, वो बाकियों से ये बेहतर है, मैं इस वजह से। अच्छा, इन्होंने कहा था कि डॉलर की जो असल कीमत है ना, वो ₹200 है, लेकिन अभी भी डॉलर जो है वो 280 पे पहुंचा हुआ है। वो भी कंट्रोल नहीं कर सके, पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं ला सके, बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा दी। आखिर ये क्या, आप इसकी खूबी देखते हैं, इस हुकूमत की क्या आप कारकर्दगी देखते हैं? क्या ये समझते हैं कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया? मेरे ख़्याल से, मेरे नज़दीक एज़ अ जर्नलिस्ट, के डिफ़ॉल्ट से बचाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो जाए मुल्क, तो ये फिर सारा सियासतदान और मुल्क के इदारे तो ख़राब होते हैं, लेकिन आवाम को सारा असर जाता है आवाम के ऊपर। फिर क्या होता है? फिर लूट मार, बाज़ारों में लूट मार, शॉपिंग मॉल में लूट मार, जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो डिफ़ॉल्ट से बचाना, ये आप माने या ना माने, अवाम, आम बंदा माने ना माने, लेकिन ये एक कामयाबी है। महंगाई है, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है। महंगाई, बिल्कुल महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है। देखें, हम भी नहीं चाहते महंगाई हो, लेकिन हम जो फैक्ट होता है ना, उस पे आप बात करेंगे, लेकिन बेड़ा अगर गर्क किया तो इन्हीं सियासतदानों ने किया है, क्योंकि उन कुव्वतों के साथ ये सियासतदान चले जाते हैं, इनको आता कुछ नहीं है, वो कुव्वतें इनको इस्तेमाल करती हैं, वो फिर एक वो डुगडुगी बंदर वाले के हिसाब होता है इनका, वो नचाते हैं, ये नाचते हैं।
یہ نہیں دیکھتے کہ یار نقصان کس طرف ہو رہا ہے. اپنے ادارے چلانے ہیں اتنا بڑا, آپ نے پاکستان کو نا ایک عام سی ایک کمپنی بنایا ہوا ہے. جو سیاستدان آئے, جو پارٹی آئے, اس کو ڈال دو, وہ آپ کے وہ سے کمپنی چلائے, کامیاب ہوئے, نہیں تو کامیاب نہ ہوئے تو کوئی اور سسٹم چلا دو, پھر نیوں کو ایکسرسائز کروانا. یہ ہمارے پاکستان کا یہ المیہ ہے, اور جب تک یہ سسٹم بدلتا نہیں ہے, ہمارے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ نہیں سب صحیح نہیں ہوتے, وہ ساتھ نہیں دیتے, جمہوریت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اور پراپر ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باقی ملکوں میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک چیز ہو, ایک سیاستدان آئے, اگر وہ کرپشن کرتا ہے, کوئی چیز آئے, میں کہتا ہوں اس پہ سخت سزائیں ہوں. جب تک آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے, ایک مثال نہیں دیں گے, ان کو لٹکائیں گے نہیں ایران کی طرح, بہت ساری مثالیں ہیں, تو یہ ملک نہیں سدھرے گا. یہ چائنا کو دیکھ لیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہی جو چور اچکے آتے ہیں انہی کو جی قانون بناتے ہیں, اپنے لیے قانون بناتے ہیں, چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب آئے, جو لے کے آئے, ان کو چاہیے تھا یار سسٹم صحیح کرتے, پھر لاتے, پھر قانون بناتے. انہوں نے قانون سازی پہ زور دیا, اور ان قانون سازی پہ زور دیا جو سارا جس کا فائدہ ہوتا پی ٹی آئی کو. مطلب کوئی عوام کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, سسٹم کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, وہ بس ہر بندہ جو آتا ہے وہ اپنے لیے فائدہ دیتا ہے. جیسے اب نواز شریف صاحب نااہل ہے, جہانگیر ترین ہے, ایک دو تین اور بندے بھی ہیں. نواز شریف صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ حکومت ان کو واپس لا رہی ہے. حکومت تو چلی گئی, اب کیا لائے گی, اب تو نگران. اچھا یہ بتائیے ایک چھوٹی سی بات, کل آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 30 سال سے جو سیاست ہو رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. آئندہ یہ 30 سال سیاست ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس کی حکومت تھی تو وہ گرفتار ہے, جب میری حکومت ہے تو میں گرفتار. مطلب اس طرح کی بدلے کی سیاست جو ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بلاول صاحب کی بہت اچھی تقریر تھی. ایک مچور جو سیاستدان ہوتا ہے, جو پاکستانی اگر عوام کے لیے کوئی سوچتا ہے, تو میں کہتا ہوں بلاول صاحب کا یہ بیان بہت اچھا ہے. بات وہی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے سیاسی پارٹیاں قانون سازی کرتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی کیسے ساتھ ایسا کریں. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے سامنے عام بندے نے بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی آئی, انہوں نے ان کے اوپر کیسز بھرمار, یہ وہ. اب ان کا جو کام تھا حکومت کا, عوام کے لیے جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا. وہ اسی چیزوں میں ملزم ہے, کس کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر کرنا ہے, کون سے ادارے سے کس کو پکڑوانا ہے, دوسرے ادارے سے کس کو پکڑوا. اب جب یہ لوگ آئے, ٹھیک ہے, نون لیگ, یہ سارے انہوں نے بھی بس عمران خان پہ پرچے در پرچے. اب انہوں نے بھی مقصد تھا اس کو کیسے اندر کرنا ہے, کیسے وہ کرنا ہے. ان کا بھی زیادہ توجہ تھی یہی سیاسی انتخابات پہ. تو بلاول صاحب کا میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا انہوں نے بیان دیا ہے. اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں انتقامی, اگر بات وہی اینڈ آ جاتی, جب تک آپ کا قانون نہیں ہوگا نا, وہ قانون عمل درآمد نہیں کرے گا. لیکن قانون ہمارے یہاں سیاستدانوں کی لنڈی ہے بھائی, جس کا جماعت آتی ہے, جس کی اکثریت آتی ہے, وہ اپنے حساب سے قانون بنا دیتا ہے. جب تک قانون سخت نہیں ہوگا, سیاستدان خود اس پہ عمل درآمد نہیں کرائیں گے, اس کا حصہ نہیں بنیں گے, ان کی سزائیں نہیں ہوں گی, تو میرے خیال سے یہ بلاول صاحب کا یہ جو اچھا بیان ہے, یہ بھی اس کے فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کو ختم ہو رہا ہے, آخری سوال کا جواب دے دیجیے. آپ کی جو بڑی اچھی نظر ہے سیاست پر, یہ بتائیے کہ آئندہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے؟ آئندہ حکومت تو میرے خیال سے آپ مارکیٹ میں جائیں تو زیادہ تر آپ کو لوگ بتائیں گے. جو سیاسی جماعت, میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں, جو سیاسی جماعت زیادہ چپ ہوتی ہے اور ان کا سسٹم زیادہ سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے, خاموش چل رہا ہوتا ہے, تو سمجھے کہ وہ اقتدار میں آنے والا ہے. اور وہ جماعت ہے پیپل پارٹی. زرداری صاحب کو آپ نے دیکھا ہے, بالکل کوئی کیس نہیں, کوئی پیشی نہیں, کچھ بھی نہیں. جب سے یہ گورنمنٹ بنی, سسٹم چل رہا ہے ان کا, سندھ میں چل رہا ہے, باقیوں میں چل رہا ہے. لیکن میرے خیال سے, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, مجھے جو لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے کہ وفاق میں گورنمنٹ ہوگی پی پی کی, باقی مخلوط حکومت ہوگی. سندھ میں بھی پی پی ہوگی, پنجاب میں استحکام پاکستان اور نون لیگ اور ایک دو کا چھوٹی موٹے آزاد, وہ میرے خیال سے نون لیگ ان کو لیڈ کرے گی. کے پی میں بھی کوئی مکس ہی سسٹم ہوگا. کے پی کا بھی کوئی واضح نہیں ہے, کیونکہ کے پی میں ابھی بھی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. یہ آپ مانیں گے جو مرضی کریں, کے پی کا ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے. بلوچستان میں بھی ان کی مکس جے یو آئی ہو گئی, یہ لیڈ کر سکتی ہے یا پی پی لیڈ کر سکتی ہے بلوچستان میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی ناظرین, آپ نے خٹک صاحب کا تجزیہ سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.